اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور آیت نمبر 30 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی نظریں نیچی رکھو، لیکن اللہ کا حکم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قل کہہ کر کہلوایا جاتا ہے تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاکید کا پہلو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو یہ بھی ہم طریقہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ ڈائریکٹلی احکامات دیتا ہے، بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دیتا ہے کہ جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نبی مانتے ہیں تو وہ تو یہ کام کریں گے۔ اور للمؤمنین، مومنین دیکھیں، آمنو یا ایھا الذین آمنو، آمنو بتائیں فعل ہے کہ اسم ہے؟ فعل ہے، اور مومنین کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو فعل کمزور ہوتا ہے اور اسم سٹرونگ ہوتا ہے عمل کے لحاظ سے، کہ مومن ہو، حقیقت میں اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے جو کہ تم کو یہاں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں میں سے بچا کے رکھیں۔ احمد شوقی ایک اسکالر ہیں، ان کا قول ہے کہ نظرتن، یعنی کہ وہ سٹیپس بتا رہے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نظرتن پہلے نظر، فابتسامتن پھر مسکراہٹ، فسلامن پھر سلام علیک، فکلامن پھر بات چیت، فموعدن پھر وعدے، فلقاءن پھر ملاقات۔ تو یہی تو ہوتا ہے، نظرتن فابتسامتن فسلامن فکلامن فموعدن فلقاءن۔ تو پہلا قدم کیا ہے لقاء کا؟ نظر سے بات چیت، نظر کے پیغامات۔ لینگویج آف دی آئیز کہتے ہیں باقاعدہ نظروں کی پوری اپنی ایک زبان ہے، اس کی اپنی ایک ووکیبلری ہے آنکھوں کی، نظر کی۔ اور نظر اولین قاصد ہوتی ہے، پہلا پیغام نظر دیتی ہے، پھر آگے کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، من کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں میں سے بچا کے رکھیں، اپنی نظروں میں سے کچھ نظروں کو نیچا رکھیں۔ تو من نے بتایا کہ مطلق دیکھنا منع نہیں ہے، غلط جذبے سے دیکھنا منع کیا جا رہا ہے۔ نامحرم عورتوں کو نظریں بھر کے، نظریں گاڑ کے نہیں دیکھیں۔ دیکھیں یہاں عورت کا تو ذکر ہی نہیں کیا ہے نا، تو پھر کس سے نظر بچانی ہے؟ کیا پہاڑ نہیں دیکھ سکتے؟ کیا سڑک نہیں دیکھ سکتے؟ کیا نہیں دیکھ سکتے؟ تو یہ آبویسلی فل ان دا بلینک خود ہمیں کرنا ہے کہ نامحرم عورت کو نظر بھر کے، نظر گاڑ کے نہیں دیکھیں، نظروں کی حفاظت کریں، اسی سے زنا سے دور رہیں گے۔ اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ مردوں کے ذہن کیسے کام کرتے ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے کہ تخلیق کیا؟ تو اللہ کو پتہ ہے کہ مردوں نے غیر محرم کو دیکھا اور اس جنسی جذبے کو تحریک ہوئی، موقع ملا تو شرمگاہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی، اور موقع نہیں ملا، اگر انفلفلڈ ڈیزائر رہ گئی، لسٹ انفلفلڈ رہ گیا تو کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ یصنعون کر رہے ہیں، جو کہ وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ کہاں؟ کہ جب اس جذبے کی تسکین نہیں کر پاتے اور لسٹ ابھرتی ہے، شہوت کو تحریک ہو جاتی ہے، لیکن تسکین کا سامان نہیں فراہم ہو سکتا، تو پھر فینٹیسائز کرتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کیسے فینٹیسائز کرتے ہیں۔ اپنے ذہنوں میں وہ سارے کام آخری مرحلے تک کر جاتے ہیں مرد
جو عملی طور پہ اس عورت کے ساتھ نہ کر پائے. تو کہا کہ نظریں جھکاؤ، کیوں ذہنوں کو گندا کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں اللہ سے حیا کرو. لوگوں نے کہا اللہ سے کیسے حیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو پیٹوں میں ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی حرام نہیں کھاؤ، اور جو ذہنوں میں ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی حرام سوچیں مت سوچا کرو. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا کہ اچانک نظر پڑ جائے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نظر ہٹا لینا. پہلی نظر معاف ہے، گناہ اس پر ہے کہ جان بوجھ کر غلط جذبے سے دیکھا جائے. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ لا محالہ حاصل کرے گا. چنانچہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. یعنی موقع مل گیا، کنڈیوسو ہو گئے حالات تو زنا ہو جاتا ہے، اور نہیں موقع ملا تو پھر شرمگاہ کا حصہ رہ جاتا ہے، باقی اعضاء اپنا اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. تو یغضوا من ابصارہم، تو ایک کس چیز سے حفاظت کرنی ہے کہ نامحرم عورتوں کو اس طرح سے نہیں دیکھنا کہ جس سے کہ اللہ نے منع کیا ہے. نظر گاڑ کے شہوت کی نظر سے، گندی نظر سے عورتوں کو نہیں دیکھنا. اور ہر عورت اس سے ریلیٹ کر سکتی ہے کہ وہ نظر اس کو کتنی اذیت دیتی ہے. کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کو اس نظر سے دیکھا جائے جس کو کہ وہ پسند نہیں کرتی. یہ ہراسمنٹ کے اندر شامل ہوتی ہے نا چیز، سیکشل ہراسمنٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے. جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ یہ بھی ہے. تو ایک تو یہ ایکسیپشنز کیا ہیں انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے کہ کب نامحرم عورت کو دیکھا جا سکتا ہے. دوسری چیز جس سے کہ نظر کو بچانا ہے وہ آپس میں مردوں کا مردوں سے بھی تعلق ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ دیکھے، نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے. یہ مسلم میں حدیث موجود ہے. یعنی کوئی لاکر روم کلچر نہیں ہے کہ ٹھیک ہے عورتوں کو تو نہیں دیکھ رہے لیکن مرد ایک دوسرے کے آگے نعوذ باللہ سطر کھول رہے ہیں، برہنہ ہو رہے ہیں. کوئی لاکر روم ٹائپ کلچر ہے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو مرد بھی مردوں کے قابل شرم اعضاء کو نہیں دیکھیں گے. مرد مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتے، اور مرد سے مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے. اب یہ گھٹنے تک میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ گھٹنا شامل ہے سطر کے اندر، گھٹنا بھی کور ہونا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ جسٹ گھٹنا کھول سکتے ہیں، تھائی کور ہونی چاہیے. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی زندہ یا مردہ کی ران پر نظر نہ ڈالے. اتنا ہیومن باڈی کی ڈگنیٹی کا خیال کیا ہے اسلام نے، اتنا ہمارے شرم کے جذبے کی حفاظت کی ہے. تو یہ آ گیا دراصل اس کے اندر کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں میں سے بچا کے رکھیں. ویحفظوا فروجہم، الٹیمیٹ یعنی کہ پہلا سٹیپ اور آخری سٹیپ بتا دیا کہ نظروں کی حفاظت کریں گے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. تمہارا معاشرہ ایک سنجیدہ شریف معاشرہ بن کے رہے گا، اس میں سیکس ڈسپلن ہوگا، اور اس میں نظر بازیاں نہیں ہوں گی، اور اس میں زنا جو ہے وہ نارم نہیں بنے گا. اچھا ایکسیپشنز کیا ہیں؟ کب دیکھ سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. دیکھیں اسلام کامن سینس کا ریلیجن ہے، آبویسلی علاج کے لیے. اب ایک آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، فیمیل پیشنٹ آتی ہے، اب وہ بندہ نظر ہی نہیں اٹھاتا، یا غضوا من ابصارہم، بھئی تو علاج کیسے کرے گا؟ بیماری کو شناخت کیسے کرے گا؟ تو آبویسلی علاج کے لیے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ یہ شرعی ضرورت ہے. شناخت کے لیے دیکھے گا یا نہیں؟ اب وہ پولیس والا ہے یا گارڈ ہے یا ایئرپورٹ پہ ہے، اب اس نے پاسپورٹ دیکھا، تصویر دیکھی، اور سامنے والی خاتون کو دیکھے گا کہ نہیں کہ بھئی تصویر اسی کا پاسپورٹ ہے کہ نہیں، یا کسی اور کا ہے. تو یہ شناخت کے لیے جو شرعی ضروریات ہیں. یا قاضی ہے اور وٹنس ہے، کوئی عدالت میں جاتی ہے کوئی خاتون،
تو اب قاضی ہے، اب اس کو دیکھے گا کہ بھئی یہ وٹنس آئی ہے، یہ گواہ بن کر آئی ہے، یا یہ کون مجرم ہے، تو ظاہر ہے دیکھنا ضروری ہے اس کے اندر. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں آبویسلی، یہ تو سیدھی سادی باتیں جو کہ کامن سینس سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. یا کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے، زلزلہ آ گیا، کہیں آگ لگ گئی، تو ایسے میں اجازت تو چھوڑیں، واجب ہے کہ لوگوں کو بچایا جائے. اس میں کوئی پردے کے احکامات نافذ ہوں گے یہاں پر کہ اچھا عورت نے چادر نہیں پہنی تو اب آگ سے نہیں بچا سکتے، وہ چادر پہن کے کیوں نہیں باہر نکلی، بلڈنگ سے زلزلہ آ رہا تھا تو کیا ہوا، پہلے اپنا عبایا پہنتی، اس کے بعد اپنے پن ڈھونڈتی، پھر اسکارف اپنا باندھتی، تو پھر کہیں نکلتی. یہ کوئی عقل کی باتیں؟ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ سزائیں سسٹم کو سب سرو کرتی ہیں. سسٹم ہی نہیں رہا تو سزائیں نہیں رہیں. اور دوسری بات کہ اصول جو ہیں وہ بھی دراصل کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی سسٹم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بھئی ایمرجنسی ہے، ایک سسٹم سارا بریک ڈاؤن کرے گیا، کون سے اصول ہیں جو کہ اس وقت اپلائی ہوں گے، کون سے پردے کی اور کون سی نگاہوں کے اصول اپلائی ہوں گے. ڈوب رہی ہے ایک عورت، جس طرح پکڑ کے اس کو بچا سکے گا وہ بچائے گا، یا ڈوبنے دے گا کہ ہاں نہ محرم ہے تو ٹچ ہی نہیں کر سکتا اس کو. تو ایسی حماقت کی باتیں لوگ مذاق کے طور پہ کرتے ہیں یا حماقت کے طور پہ کرتے ہیں. اسلام ایسی باتیں نہیں کرتا، پلین کامن سینس کی ساری چیزیں ہیں. اور مردوں کے حفظ فرج کے اندر بھی چیز یہ آتی ہے کہ مرد اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایک تو ہم نے بات کری کہ زنا نہ کریں، دوسرے یہ بھی ہے کہ ایسا لباس نہ پہنیں جس میں کہ سطر کی مناسب حفاظت نہ ہوتی ہو. جو مردوں کے لیے بھی یہی چیز ہے، اتنا چست لباس نہ پہنیں کہ ان کا اس طرح سے سطر والا حصہ جو ہے وہ بے حد نمایاں ہو جائے. یہ حکم اخلاقی پاکیزگی کے لیے وائٹل ہے. اچھا، اب ایک سیدھی سمپل سی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اپنی نظر نیچی رکھیں تو اس موقع پہ مرد کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہ دیکھوں، وائی ناٹ، میری آنکھیں میری مرضی، جس کو مرضی میں دیکھوں. کون ہے جو میری آنکھوں پہ پابندی لگائے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھیں ہیں اور میرا حق ہے میں جس کو دیکھوں. نہیں، رائٹس اینڈ لا یہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. حق وہاں ہوتا ہے جہاں قانون ہو. رائٹس آر اکارڈنگ ٹو دا لا، نو لا نو رائٹ. سگنل ہے اور سگنل ریڈ ہو گیا، کوئی کہے میری گاڑی میری مرضی، دیں گے اجازت اس کو؟ اگر ہر ایک کو اس طرح اپنی اپنی ملکیت پر اپنی اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ایک کیوس ہو جائے دنیا کے اندر، کوئی لا اینڈ آرڈر نافذ نہ ہو سکے، انارکی مچ جائے دنیا کے اندر. نہیں، تو قانون بنائے جاتے ہیں، قانون کے حساب سے حقوق دیے جاتے ہیں. اگر قانون ہے تو حق ہے. ہاں، اگر لائٹ گرین ہے تمہارا حق ہے، قانون کہتا ہے جاؤ، تم جا سکتے ہو. لائٹ اگر ریڈ ہے قانون کہتا ہے تم نہیں جا سکتے، تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس لائٹ کے ہوتے ہوئے، لائٹ کے ریڈ ہوتے ہوئے تم گاڑی چلاؤ اور سگنل کراس کرو. اور پھر جو یہ کام کرے گا وہ کیا قرار پائے گا؟ مجرم قرار پائے گا، جرمانہ ہوگا، پینلٹی ہوگی. تو بات یہی ہے کہ جہاں اسلام نے حق دیا ہے وہاں قانون کے مطابق دیا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم نامحرم عورتوں کو اس طرح سے بلا وجہ گھورو. ایو ٹیزنگ جس کو کہ ہم کہتے ہیں، سورہ احزاب میں بھی ذکر اس کا آئے گا. تو یہ عورتوں کی عین فطرت کے مطابق اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرنا. تو پھر آپ دیکھیں، اب یہ جو حجاب کا پورا نظام ہے تو اس میں پھر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پہلے حکومت کی رسپانسبلٹی، معاشرے کی رسپانسبلٹی اور مرد کی رسپانسبلٹی. جیسے بھی آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مردوں کو کوشش کیا ہے کہ وہ اپنے سطر کا خیال رکھیں اور دوسرے کے سطر کا بھی خیال رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خبردار تم کبھی ننگے نہ رہو. یہ تنہائی کا بھی آپ نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ دوسروں کے سامنے تو لباس اتارنا تو دور کی بات، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، انسان خود صرف اکیلا ہے، تب بھی بے لباس نہ رہے. آپ نے فرمایا کہ تم خبردار کبھی ننگے نہ رہو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے. کون ہیں یہ؟ خیر اور رحمت کے فرشتے. تو یہ رحمت کے فرشتے کب دور ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو
یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ آپ نے فرمایا اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو، اور بار بار ہم اس بات کو ریائٹریٹ کرتے رہتے ہیں کہ اب لونڈیوں کی تو کوئی شق باقی رہی نہیں، کہ کیٹیگری ہے ہی نہیں، اب تو صرف بیویاں ہیں، صرف بیویوں کے آگے شرمگاہ کھولی جا سکتی ہے بس۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب ہم تنہائی میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو مردوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرما لیا، اب آخر میں خواتین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی ہم حجاب کی بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ ٹوٹل ذمہ داری عورتوں کے کندھوں کے اوپر ہے، عورتیں کریں عورتیں کریں عورتیں کریں۔ تو یہ قرآن سے ناواقفی ہے، دراصل لا علمی ہے۔ دراصل صرف عورتوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حکومت اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، وہ زنا کی روک تھام نہیں کر رہی بلکہ پروموٹ کر رہی ہے۔ معاشرہ زنا کو نہایت پسند کرتا ہے، خوب اس کو اچھالتا ہے ہر طرف۔ ہم نے کہا نا کہ ہائپر سیکشوالٹی کا ماحول بنا دیا ہے معاشرے نے، مرد انتہائی بد نظر اور عیاش ہو چکے ہیں، کوئی حیا بچی نہیں ان کے اندر۔ اس ماحول میں عورت اپنے اوپر 1 یا 7 چادریں بھی ڈال لے تب بھی زنا ختم نہیں ہوگا، نیور۔ کوئی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر بیان کیا ہے یہاں پر؟ تو ان سب کی ذمہ داریاں بیان کر کے، اور سب بھولے بیٹھے ہیں ذمہ داریاں اپنی، اور ساری یا تو ڈال دی ہے عورت کے اوپر۔ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں نا ہمارے ہاں، یا تو ایک وہ ایکسٹریم گروپ ہے کہ وہ سارے کا سارا کہتا ہے کہ ذمہ دار عورت ہے، ساری ذمہ دار عورت ہے، اور اس کو بس نہیں چلتا کہ زمین کے اندر ہی گاڑ دیں کہ نظر ہی نہ آئے۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے۔ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نو بگ ڈیل ایٹ آل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کا راستہ بتایا، جس کی جو ذمہ داری ہے بتا دی گئی۔ اب خواتین سے خطاب کیا گیا، وَقُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، للمؤمنات، مومن خواتین سے۔ امیجن کریں میں اور آپ، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم آپ کی سمجھے ایک طرح سے مانوی بیٹیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں، ہمارے سامنے کھڑے ہوں، کوئی مولوی درس نہیں دے رہا، کوئی درس دینے والی درس نہیں دے رہی، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیات ہمیں سنا رہے ہیں اور ہم سن رہی ہیں۔ مجھے بتائیں ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، وہ مانے بغیر رہ نہیں سکے گی، سر تسلیم خم کرے گی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے یہ بات فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں ان کو، سجیشن نہیں ہے۔ یاد رکھیں سورت کے شروع میں کیا تھا؟ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے نازل کی ہے، ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ تو یہ سجیشنز مشورے نہیں ہیں، ایڈوائس نہیں ہے، حکم ہے۔ اچھی بیٹیاں تو باپ کا حکم نہیں ٹالتی، تو اچھی مسلمان عورتیں کبھی اپنے نبی کا حکم ٹالیں گی؟ اور وہ جو کہ اللہ نے براہ راست قرآن میں نازل کیا کہ کہیے ان سے کہ اگر واقعی یہ مومن ہیں، اگر ان کے اندر ایمان ہے تو پھر اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اطاعت سے ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے؟ یغضضن من ابصارہن، ان کو چاہیے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں، اور وہی والی بات ہے، نظروں میں سے بچا کے رکھیں۔ اور پھر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جتنی سختی مردوں کی عورتوں کو دیکھنے پر ہے، اتنی عورتوں کے معاملے میں نہیں ہے۔ کون سی نظر بچانی ہے عورت کو؟ شہوت کی نظر، کہ غیر مرد کو دیکھا، شہوت کے اندر تحریک ہوئی، اس کو سیکشول انسٹنکٹس اپنی جاگتی ہوئی، منتشر ہوتی ہوئی، کیوٹک ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، نظر نیچی کر لے، جھکا لے۔ بلا وجہ اس چیز کو دیکھنا جو حاصل نہیں ہو سکتی، اپنے آپ کو بے چین کرنا ہے، پریشان کرنا ہے۔ دونوں کے لیے بات ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ انفلفلڈ لسٹ کئی ذہنی مسائل پیدا کرتی ہے، تو روک دیا کہ جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی، جو تمہاری نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھو۔ بلا وجہ ونڈو شاپنگ کرتی نہ پھرو،
نہ مرد کریں نہ عورتیں. اب ایکسیپشنز کیا ہوں گے اس کے اندر؟ ایکسیپشنز یہ ہوں گے کہ جن غیر مردوں کو دیکھنا ضروری ہے ان کو تو دیکھنا ہے. اب مثال کے طور پہ ڈرائیور ہے, ایسی مومن خاتون ہیں کہ ڈرائیور کو کبھی دیکھا ہی نہیں, جو گاڑی سامنے آئی بیٹھ گئی اس کے اندر. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں, پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے اپنے نوکروں کو؟ یا جو اور لوگ ہیں تو ان کو دیکھنا تو ہوگا, جہاں ضرورت ہے وہاں آف کورس دیکھنا ہوگا. اور سمپل بات ہے کہ من سے کیا مراد ہے؟ یغضضن من ابصارہن, وہ نظر جو کہ ان کی شرم اور حیا کے خلاف ہو, وہ نظر نہیں ہونی چاہیے. نظر کو بھٹکنا نہیں چاہیے, بھٹکی ہوئی نظر نہیں ہونی چاہیے. اس خاص جذبے کے ساتھ جو کہ صرف ایک بیوی کے ساتھ محدود ہونا چاہیے, اس جذبے کے ساتھ اے مردوں تم دنیا کی کسی عورت کو نہیں دیکھو گے, دنیا کی کسی عورت کو نہیں دیکھو گے. اور وہ خاص جذبہ جو کہ صرف ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ محدود ہونا چاہیے, جس کی تسکین بس وہیں ہو سکتی ہے نکاح کے رشتے کے اندر, اے عورتوں اس جذبے کے ساتھ تم دنیا کے کسی مرد کو نہیں دیکھو گی. اور جب تحریک ہو نظر جھکا لے انسان, نہیں دیکھے, اول تو دیکھے ہی نہ زیادہ, ورنہ پہ نظر نیچی کر لے. اچھا, یہ بالکل کامن ہے حکم مردوں کے ساتھ سیم, ٹھیک ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت زیادہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بھی زیادہ بناتا ہے اس کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مردوں کو جسمانی طاقت زیادہ دی ہے تو اللہ نے ان کو پھر ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے کہ تم قوام بنو گے, تم محافظ بنو گے, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے عورت کی بنسبت مرد کو قوت بازو زیادہ دی ہے, کمانے کی صلاحیت زیادہ دی ہے, تو ساری فائنینشیل رسپانسبلٹیز پھر کس پر ڈال دی ہیں اللہ نے؟ بتائیں, مردوں پہ ڈالی ہے نا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نعمت زیادہ دیتا ہے, صلاحیت زیادہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ذمہ داری بھی زیادہ دیتا ہے. عین عدل ہے یہ, 100% انصاف ہے. بالکل اسی چیز کو اب یہاں لے کر آئیے. دنیا کی جتنی اور مخلوقات ہیں, اینیمل کنگڈم کو جب ہم دیکھتے ہیں, شیر شیرنی, مرغا مرغی, مور مورنی, چڑیا چڑی, ہم دیکھتے ہیں اس میں حسن زیادہ کس کو ملا ہے؟ میل آف دا اسپیشی کو, ٹھیک ہے. اور جو فیمیل آف دا اسپیشی ہے وہ سمپل ہوتی ہے. انسان ایکسیپشن ہے. اگر ہم جانوروں سے ایوالو ہوئے ہوتے جیسے کہ ایولیوشنسٹ کہتے ہیں, تو پھر ہمارے اندر بھی وہی چیز ہوتی کہ مرد زیادہ خوبصورت ہوتا, عورت کم خوبصورت ہوتی. لیکن ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ بالکل برعکس معاملہ ہے, بالکل اپوزٹ. عورت زیادہ خوبصورت ہے. مرد کی بنسبت اللہ نے عورت کو حسن زیادہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ بتائیں, حقیقت ہے. تو جب اللہ نے ایک نعمت زیادہ دی ہے تو ساتھ میں ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے. نمبر 1, ایک تو بائی اٹ سیلف عورت بہت خوبصورت ہے. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں عورت خوبصورت نہیں ہے؟ ہر عورت میں حسن ہے, ہر عورت میں. اپنی ذات سے وہ حسین ہے, ہر چیز اس کی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے. شکل, صورت, ہر چیز اللہ نے بہت پیاری اس کو دی ہے. قد, قامت اور جسم اور سب چیزیں. دوسری چیز کیا کہ جب اللہ نے حسن دیا ہے تو ساتھ میں پھر ایک اور انگرینڈ اس کے اندر ایک شوق ہے جو ہماری فطرت کے اندر گندھا ہوا ہے عورت ہونے کے لحاظ سے, اور وہ ہے خود کو سجانے سنوارنے کا, زینت کرنے کا شوق. کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی پہنیں, ہم یہ بھی اوڑھیں, ہم ایسے میک اپ کریں, ہم یوں چوڑیاں پہنیں, ہم پازیبیں پہنیں, ہم کانوں میں اپنے زیور پہنیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے اندر شوق ڈالا ہے. اب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ لیں, ہر چیز لٹکا لیں گی اپنے اوپر, ہر چیز کا ان کو شوق ہوتا ہے. اور لڑکوں کو نہیں ہوتا. اماں کی لپسٹک ہے, لگا لیں گی وہ اپنے اوپر. ساری چیزیں یہ لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. اور بائی نیچر جتنا عورت کو بننے سنورنے کا شوق ہے, مردوں کو نہیں. فیشن انڈسٹری خود گواہ ہے اس بات کی. میں کوئی ان نیچرل بات تو نہیں کر رہی, قرآن ان نیچرل بات تو نہیں کر رہا. تو چونکہ جذبہ اس کے اندر پوٹنٹ ہے, لہٰذا اس کی پوری فیشن انڈسٹری ہم دیکھتے ہیں. اور آج سے تھوڑی, ہمیشہ سے. اور عورت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ریشم بنایا, عورت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سونا نکالا. مردوں پہ تو حرام ہے سونا اور ریشم. بہت کم سونا وغیرہ جو ہے وہ کبھی انڈسٹریل لیول پر یوز ہوتا ہے, بہت کم یوز ہوتا ہے. زیادہ تر ڈیکوریشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور ڈیکوریشن بھی کس کا؟ اور عورت کا, عورت کی ذات کو سنوارنے کے لیے.
ریشم کا کیڑا کس کے لیے بنایا؟ میری آپ کی زینت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے زینت کے جذبے کو نہ دبایا ہے، سپریس نہیں کیا، کنڈیم نہیں کیا، ہماری کمزوری نہیں سمجھا، ہماری حماقت نہیں سمجھا. اوہ تم سلی عورتیں، تم کو تو بس پہننے اوڑھنے کا ہی شوق ہے. ناٹ ان دا لیسٹ. اللہ نے تو بلکہ اس کے لیے سامان بنا دیا سارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسامہ بن زید کو دیکھ رہے تھے، وہ گر گئے تھے اور رو رہے تھے. آپ ان کو پیار کر رہے تھے، ان پہ سے مٹی جھاڑ رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، اور آپ کہتے جا رہے تھے کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھا اچھا زیور دیتے. تو یہ زیور اور اچھا کپڑا یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ہماری حماقتیں تھوڑی ہیں، یہ تو ہمارا حسن ہے الحمدللہ. اور اللہ نے عورت کو حسن دیا. اللہ جس کو حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، ضرور اپنی زینت اختیار کریں، جو مرضی کریں. الحمدللہ ازواج بھی زینت اختیار کرتی تھیں. الحمدللہ یہ حسن ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ ذمہ داری بھی اب اے عورتوں تمہاری زیادہ ہے. تمہارا چونکہ حسن زیادہ ہے، زینت کا جذبہ تمہارے اندر زیادہ ہے، زینت اختیار کرنے کا شوق تم کو زیادہ ہے، اب تھوڑی رسپانسبلٹی بھی تم کو اٹھانی پڑے گی. تو سب کو سوشلی رسپانسبل بنایا ہے کہ یہ سارا جو تمہارا اٹریکشن ہے، اور یہ بڑا پوٹنٹ اٹریکشن ہے. بعض دفعہ خواتین خود اپنی کشش کو سمجھ نہیں پاتی، یہ مرد ہی سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ نے کیسی کشش رکھی ہے ان کے لیے. کہ جنت میں یہ ذکر نہیں کیا کہ وہاں عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن مردوں کے لیے کہا کہ تسلی رکھو عورتیں ملیں گی، اس لیے کہ وہ تصور نہیں کر سکتے کہ عورت کے بغیر کیا زندگی گزرے گی ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب اٹریکشن رکھا تو گائیڈ لائنز دی ہیں کہ جہاں جہاں اس حسن کا اور اس زینت کا اظہار ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں ہو سکتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. تو ایک تو یہ کہ اپنی نظریں نیچی کر کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دیر ایکولی رسپانسبل. اور پھر یہ عورت کی شرمگاہ کی حفاظت تو بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اسی سے نسب کی حفاظت ہوتی ہے. بہت بڑی چیز ہے یہ. خالی یعنی اپنی ذاتی شرم اور حیا اور عزت اور عفت اور عصمت کی حفاظت نہیں ہے، یہ نسلوں کی حفاظت ہے. مرد کی شرمگاہ کی حفاظت اس کی نسل کی حفاظت ہے. دراصل ہر جگہ بیج نہیں پھینک سکتا وہ اپنا. عورت اپنی شرمگاہ کے اندر ہر ایک کا بیج داخل نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا کہ النساء حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. کسان اپنی کھیتی میں خود بیج ڈالتا ہے، ہر ایک آ کے بیج نہیں ڈالتا اس کے اندر. پبلک پارک نہیں ہے. اور ہم نے پہلے ہی یہ بات ڈسکس کر لی تھی کہ جو اسلام کی شریعت کے مقاصد ہیں، مقاصد خمسہ جن کو کہتے ہیں، ان میں تحفظ نسب بھی ہے. تو نسب کی حفاظت کرنی خالی پرسنل رسپانسبلٹی نہیں ہے، بلکہ اگلی نسلوں کی رسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور آگے اب ایڈیشنل رسپانسبلٹی عورتوں پہ ڈالی گئی جو مردوں پہ نہیں ڈالی تھی. اور کیا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، ظاہر نہ کریں. ننز نہیں بنایا مجھ کو اور آپ کو کہ ہرگز بناؤ سنگھار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہو صحیح ہو تم. ان نیچرل باتیں، نامعقول باتیں نہیں کرتا اسلام. اسلام دین فطرت ہے. آف کورس کرو تم زینت، بس اظہار نہیں کرو. فتنہ نہیں بننا چاہیے. ان کا اظہار وہاں ہوگا جہاں سیکشل اٹریکشن نہیں ہوتی. کہاں نہیں ہوتی سیکشل اٹریکشن؟ محرم رشتوں کے ساتھ نہیں ہوتی. محرم رشتوں کا تو ہر وقت کا ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فتنے سے بچانے کے لیے محرم رشتوں میں جسمانی کشش کی جینس کو شٹ آف کر دیے. پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی. باپ بھائی کے دیکھنے کی نظر بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، لہذا عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائیں. تھوڑی بہت جو ظاہر ہو جائیں، یعنی غیر مردوں کے آگے زینت ظاہر نہیں کریں گی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں.
اور آگے فرمایا ولا یبدین زینتہن، پھر وہی والی بات آئی. پہلے کیا تھا؟ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یعنی غیر مردوں کے آگے زینت ظاہر نہیں کرنی. پھر ہم نے محرم رشتوں کا ذکر کیا، تو پھر دوبارہ لوٹا کے بات آ رہی کہ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت ظاہر نہیں کریں گی. اچھا، اب جو بات یہاں پر آ رہی ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہیں کریں گی، تو پہلے یہ زینت ہے کیا چیز، اس کو تو ڈیفائن ہم کر لیں. نمبر 1 جسم، پورا جسم عورت کا زینت ہے. نمبر 2 اس کے اوپر لباس. سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا تھا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر عبادت کے موقع پر، عبادت کی جگہ پر اپنی زینت اختیار کرو. تو لباس کو قرآن نے زینت کہا ہے. اس کے اوپر زیور زینت ہے، اور اس کے اوپر میک اپ. تو ولا یبدین زینتہن، اپنا جسم نہیں کھولیں گی، اپنا لباس زیور میک اپ ظاہر نہیں کریں گی. تو ہم نے جو لباس اور زیور اور میک اپ کا ذکر کیا، وہ کہاں سجتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر دکان پہ لپسٹک رکھی ہوئی ہے تو کیا اس کو ڈھانک کے رکھا جائے گا؟ یا دکان پہ ڈریس رکھا ہوا ہے یا زیور کا سیٹ رکھا ہوا ہے، کور کریں گے اس کو کیا حجاب میں رکھیں گے؟ نہیں. سجتا کب ہے وہ؟ تو زینت سے مراد کیا ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جن پر کہ یہ زینت استعمال کی جاتی ہے. ورنہ بازار میں زیور، شرٹ، لپسٹک رکھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ ان اعضاء کو ظاہر نہیں کریں گی جن پر کہ وہ زینت اختیار کرتی ہیں. کسی نے کہا کہ زیور عورت کو نہیں سجاتا، عورت زیور کو سجاتی ہے. وہ ڈبے میں رکھا ہوا سیٹ ہے، کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ تو عورت پہنتی تو زیور کو سجا دیتی ہے. ڈریس لٹک رہا ہے کہیں تھیلے میں رکھا ہوا ہے، وہ کیا خوبصورت ہے، عورت اس کو سجا دیتی ہے اپنے وجود سے. تو لہٰذا خود بخود کوئی چیز کھل جائے، ہوا اڑی یا کوئی زیور ظاہر ہو گیا، ہاتھ وغیرہ جو کہ ظاہر کرنے کی اجازت ہے وہ کھل گئے، اس کا زیور چوڑی ہے، چھلا ہے، نظر آ گیا. قد قامت آبویسلی چھپ نہیں سکتا. دیکھیں عمر چھپ نہیں سکتی، جتنا 7 پردے بھی پہن لیں تب بھی عورت جو حسین ہے اس کا حسن پوری طرح ہرگز بھی نہیں چھپے گا. تو لہٰذا وہ تو آبویسلی جو نیچرل چیزیں ہیں وہ تو ہیں، گھر میں تھوڑی بٹھایا اس کو کہ ٹھیک ہے جو چیزیں ہیں وہ تو ہوں گی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی خمار اپنی سینوں پر ڈال کے رکھیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اب یہ خمر کیا چیز ہے؟ خمار کی جمع ہے. خمار کیا تھا؟ جیسے کہ ہم کو دوپٹہ جس کو ہم کہتے ہیں یا اسکارف ہم جس کو کہتے ہیں. تو ان عورتوں کا طریقہ کیا تھا اس زمانے میں عرب میں کہ وہ خمار تو پہنتی تھیں. دیکھیں یہاں خمار پہنایا نہیں جا رہا، یہ نہیں کہا کہ تم خمار اب پہنو، یہ تو آلریڈی تھا. پہننے کا طریقہ مناسب نہیں تھا، اس کی اصلاح کی جا رہی ہے. ہم نے کہا ہے ہمیشہ کہ اسلام ہر چیز کو ڈیمولش کر کے اور دوبارہ سے ری بلڈ نہیں کرتا. اسلام ایگزسٹنگ سٹرکچر کی اصلاح کرتا ہے. حج میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو چیزیں غلط شامل ہو گئی تھیں ان کو مائنس کر دیا، جو صحیح چیزیں مائنس ہو گئی تھیں ان کو ایڈ کر دیا. تو خمار اپنی جگہ بالکل ٹھیک چیز تھی. خمار کیا؟ جیسے کہ اسکارف پہنا جاتا ہے، عرب عورتیں یہ پہنا کرتی تھیں. اور یہ خمار کیا تھا؟ اس سے وہ اپنے سر کور کرتی تھیں. یہ انڈرسٹوڈ ہے، خمار کا مطلب ہے سر کور کرنے والا کپڑا. اس کو اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں گلوز، تو کبھی بھی ہم نہیں کہتے تم گلوز جو ہے وہ تم ہاتھوں میں پہنو. ساکس کوئی کہنے کی ضرورت ہے کہ ساکس پیر میں پہن لو؟ بھی پیر میں ہی پہنیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ سر پہ تھوڑی رکھیں گے موزے کو. یا مفلر، سب کو پتہ ہے مفلر گلے میں لپیٹا جاتا ہے. تو لباس کا جو نام ہے وہ بتا دیتا ہے کہ لباس جسم میں کہاں استعمال ہوتا ہے، کس جگہ. شرٹ ہمیں پتہ ہے شرٹ کہاں پہنی جاتی ہے، ٹراؤزر. اسی طرح خمار، خمار وہ کپڑا تھا جس سے کہ وہ اپنے بالوں کو کور کیا کرتی تھیں. تو لوگ کہتے ہیں نا کدھر لکھا ہے قرآن کے اندر کہ بال کور کرو؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ رہا خمار کا لفظ. خمار آلریڈی تھا، آلریڈی وہ اپنے بالوں کو کور کیا کرتی تھیں جب گھروں سے نکلا کرتی تھیں. لیکن ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ بال کور کر کے اپنے خمار پیچھے پھینک دیا کرتی تھیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض خواتین کا یہ طریقہ ہوتا ہے، بعض کلچرز کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بال کور ہوتے ہیں
لیکن پھر کان، گردن، سینہ یہ سب ایکسپوزڈ ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے. تو اسلام نے کیا کہا کہ خمار بالکل صحیح ہے، اپنے بالوں کو تو جو کور کر رہی ہو بالکل ٹھیک کر رہی ہو. اب تھوڑا سا اے مومن عورتوں یہ کرو کہ اپنے خمار کو لے کر پیچھے ڈالنے کے بجائے تم آگے لا کر سینوں پر اس کے بکل باندھ لو، بکل مار لو. بکل سمجھتے ہیں؟ یعنی ایسے کر لو کہ تمہارے سینے کا ابھار چھپ جائے تمہاری خمار کے پیچھے. یہ کہا گیا ہے ہم سے. اور گھر کے اندر بھی محرم مردوں کے سامنے بھی سینے پر خمار ہونا چاہیے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور بہت سے عرب ملکوں کے اندر جو لوگ، اگر آپ کبھی رہی ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ جو عرب خواتین ہیں وہ گھروں کے اندر بھی سینے کور اس طرح سے نہیں کرتی. لیکن دیکھیے بعض دفعہ انسان کو فرینک ہو کے بات کرنی ہوتی ہے، اور مجھے ڈاکٹر اسرار کی بات یاد آتی ہے جب وہ ان آیات کی تفسیر کیا کرتے تھے. ظاہر ہے آپ دیکھیں جب دین کسی کے اندر ایمان ہوتا ہے تو حیا ہوتی ہے، اور یہ موضوعات ڈیفیکلٹ موضوعات ہیں، ان پر زبان کھولنا انسان کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. لیکن انہوں نے بڑا مجبور ہو کے کہا تھا کہ کیا کروں، مجبور ہوں، بات تو کرنی پڑے گی. تو اس پہ انہوں نے فرینکلی بات کی تھی کہ دیکھیں گھر میں جوان بیٹی ہے، جوان بہن ہے، گھر میں باپ بھی ہے، گھر میں بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے، بھائی ہیں، باپ ہیں. ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کا جو ایک جنسی جذبہ ہے اللہ نے اس کو میوٹ کر دیا ہے محرم رشتوں کے اندر. لیکن مرد تو مرد ہے نا، عورت تو عورت ہے نا. جب اس طرح جوان بیٹیاں اور جوان بہنیں اس طرح بالکل اپنے سینے کو کور کیے بغیر آئیں گی تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ رہا ہے، صدیوں سے رہا ہے، آج نہیں ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم گھروں کے اندر دوپٹے پہن کے رہتی تھیں، محرم رشتوں کے آگے بھی دوپٹے. ماؤں کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ اپنے بیٹوں کے آگے، جوان بیٹوں کے آگے اپنے جسم کو نمایاں کریں. لیکن میں کسی قانون کی بات نہیں کر رہی، میں صرف حیا کی بات کر رہی ہوں. اور یہ حیا بہرحال گھر میں رہنی چاہیے. آبویسلی وہ پابندیاں نہیں ہیں جو محرم غیر محرم کے درمیان ہیں، لیکن کچھ حیا کی پابندیاں محرم رشتوں کے اندر بھی ہوتی ہیں. تو فرمائے کہ دیکھو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. تو گھروں میں بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور گھر سے نکلنے پر تو ڈیفینیٹلی. تو لہٰذا ہمیں اسکارف کا مطلب پتہ چل گیا. آج کل ہم طرح طرح کے ڈفرینٹ طرح کے اسکارفس دیکھ رہے ہیں، اور ایک اس میں سے جو منیمم لیول ہے وہ یہ ہے کہ بس اپنے سروں کو باندھ لیا جائے. ٹھیک ہے، اپنے بال کور کر لیتے ہیں، پھر کان، گردن، سینہ یہ سب کھلا ہوتا ہے. قرآن کی روح سے یہ ڈھانکنا ضروری ہے. بالوں کو کور کر کے ایٹ لیسٹ ویسٹ لینتھ تک کا ہونا چاہیے، جو کہ عورت کے کندھوں کو، گردن کو، سینے کو، بیک کو، ان سب چیزوں کو ڈھانک لے. منیمم آپ کو میں لیول بتا رہی ہوں، دس از دا بیئر منیمم، یہ ہونا چاہیے. اور پھر آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت، اپنے جسم اور اپنا میک اپ اور اپنا زیور اور اپنے خوبصورت لباس وہ نہ کھولیں. اب یہ کچھ کیٹیگریز آ رہی ہیں. الا، سوائے، لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے. آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں ہم نے ابدی محرمات کی لسٹ پڑھی تھی، یاد ہے، جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ اب یہاں پر محرم رشتے آ رہے ہیں، یہ بھی ابدی محرم ہیں، ہمیشہ کے محرم ہیں، سوائے ایک کے جو کہ پہلا رشتہ ہے شوہر کا. obviously طلاق ہو گئی اگر تو پھر تو محرم نہیں رہے گا وہ. لیکن محرم کی لسٹ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے جن کے آگے اپنی زینت کو کھولا جا سکتا ہے. یہ تقریباً 12 کیٹیگریز ہیں. شوہر کی بالکل یونیک ایکسیپشنل کیٹیگری ہے الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، اور اس میں کسی بیان کی ضرورت نہیں کہ کس حد تک اپنی زینت شوہر کے آگے ظاہر کرنی چاہیے، بلکہ ضرور کرنی چاہیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم تو ہو ہی ایک دوسرے کے لباس. جیسے لباس اور جسم میں پردہ نہیں ہوتا، ایسے شوہر اور بیوی کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے. تو پورے کا پورا جسم
عورت کا شوہر کے لیے دیکھنا آبویسلی حلال ہے، اور زینت تو پھر ہے ہی شوہر کے لیے، سجنا اور سنورنا اور زیور اور کپڑا. اور پہلے زمانے میں آپ دیکھیں عورتیں گھروں میں بڑی سجی بنی رہا کرتی تھیں، اچھے کپڑے پہنتی تھیں، زیور پہنتی تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں پچھلے 50 60 70 سال سے ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. تو اس ٹرینڈ کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جو کووڈ ریسٹرکشنز ہیں کہ کوئی گیدرنگز نہیں ہیں، کوئی اس طرح کی پارٹیز نہیں ہیں، تو پھر اس سے پتہ چلا کہ ہاں گھروں میں ہم اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے. آخر شادی شدہ خواتین ہیں، گھر میں پہنیں، تیار ہوں، زیور پہنیں، چوڑیاں پہنیں، ہار سنگھار کریں شوہر کے لیے، میک اپ کریں شوہر کے لیے، اس سے خوشگواری آتی ہے. تو وہ تو سراسر اوپر سے نیچے تک سر تاپا عورت زینت ہے اپنے شوہر کے لیے، اور اس کا خصوصی اہتمام بھی کرنا چاہیے. جو عورتیں یہ کام نہیں کرتی، جو شوہر کی بھی زینت اختیار نہیں کرتی، پھر وہ اس کے نتائج بھی بھگتتی ہیں. تو وہ ایک بالکل ایک ایکسیپشنل یونیک کیٹیگری ہے. وہ تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ وہ کس طرح کا اظہار ہو سکتا ہے زینت کو کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں. اس کے آگے جتنے بھی اب رشتے بیان کیے جا رہے ہیں یہ ابدی محرم ہیں، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ محرم ہی رہتے ہیں. تو پہلی کیٹیگری کیا آئی شوہر کے بعد؟ او آبائہن، اپنے باپوں کے آگے. تو باپوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو باپ میں سگے والد، ٹھیک ہے، سوتیلے باپ، اور باپ سے اوپر جو رشتے ہوتے ہیں، رائٹ، باپ کے پیرلل اور باپ کے اوپر. پیرلل سے کیا مطلب ہے؟ چچا تایا. اور باپ سے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ دادا، نانا. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہیں یہ باپ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کے آگے بھی زینت کا اظہار، اور ہم خود جانتے ہیں کہ آبویسلی جیسا شوہر کے آگے ہوتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں ہو سکتا. تو باپ کے آگے زیور ہے، میک اپ ہے، بال کھولے جا سکتے ہیں، خوبصورت لباس پہنا جا سکتا ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ ایک لمٹ ہے ڈیسنٹ کورنگ کی، تو کہ ظاہر ان تمام رشتوں کے آگے رکھنا ہے. تو وہ تو جسم تو باقی تو نہیں کھولا جائے گا، آبویسلی وہ ڈھانکا جائے گا. تو لہٰذا زینت باقی جو ہے وہ جس کو ہم نے ذکر کیا کہ میک اپ ہے، بال ہیں اور زیور ہے، یہ چیزیں کھولی جا سکتی ہیں. او آبائی بعولتہن، یا شوہروں کے والد. تو شوہروں کے والد کے اندر کون آیا؟ شوہروں کے والد کے اندر سسر، جس کو کہ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ گئے اس کے اندر. شوہروں کے دادا، شوہر کے نانا، لیکن شوہر کے چچا وغیرہ نہیں آتے اس کیٹیگری کے اندر. تو آباء بعولتہن، اور سسر بھی ابدی محرم بن جاتے ہیں. نکاح ہو گیا، شادی کنزیومیٹ ہو گئی، تو جس شخص کے ساتھ ازواجی تعلق قائم ہو گیا اس شخص کا شوہر، جس شخص سے ازواجی تعلق قائم ہو گیا اس شخص کا والد اور اس شخص کا بیٹا، دونوں ہمیشہ کے محرم ہیں. چاہے وہ بیوہ ہو جائے، چاہے طلاق ہو جائے، لیکن یہ سسر محرم ہی رہے گا. او یا ابنائہن، یعنی اپنے بیٹوں کے آگے بھی اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. سگے بیٹے، سوتیلے بیٹے، سب اس کے اندر آ گئے. او یا ابناء بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے. شوہروں کے بیٹے میں کیا آ گیا؟ سوتیلے بیٹے آ گئے اس کے اندر. لیکن شوہروں کے نیفیوز نہیں آتے اس کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی شوہروں کے بھتیجے، شوہروں کے بھانجے شامل نہیں ہیں اس کے اندر. تو ابناء بعولتہن، شوہروں کے بیٹے یعنی کہ سوتیلے بیٹے. او یا اخوانہن، اپنے بھائیوں کے آگے بھی اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. اب اس کے اندر کوئی پیرلل کیٹیگری نہیں ہے. دیکھیں باپ میں ہم نے کیا کہا تھا کہ آبائہن کے اندر چچا، ماموں، تایا آتے ہیں، رائٹ، اور نانا دادا آتے ہیں. تو پیرلل اور ابو دا فادر، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. لیکن بھائیوں میں کوئی پیرلل کیٹیگری نہیں ہے. اپنے بھائی، سگے بھائیوں کے آگے زینت دکھا سکتی ہیں، سوتیلے بھائیوں کے آگے دکھا سکتی ہیں. چچا ذات، خالہ ذات، ماموں ذات، تایا ذات، پھوپھی ذات کے آگے نہیں دکھا سکتی. فرسٹ کزنز نامحرم ہوتے ہیں، فرسٹ کزن سے نکاح ہو سکتا ہے.
تو لہٰذا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. اور کوئی جو ہے وہ دھاگا باندھ کر اور کسی کی بہن نہیں بن سکتی. یہ سب بیکار کی باتیں. اخوانی ہن اپنے بھائیوں کے آگے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، او یا بنی اخوانی ہن یا بھائیوں کے بیٹوں کے آگے، جس کو کہ ہم بھتیجے کہتے ہیں. تو بھتیجے بھی محرم ہوتے ہیں، ان کے آگے بھی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. او بنی اخواتی ہن یا بہنوں کے بیٹے جن کو کہ ہم بھانجے کہتے ہیں، کہ بھانجوں کے آگے بھی اپنا لباس ہے، اپنا زیور ہے، بال کھولے جا سکتے ہیں، زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، میک اپ وغیرہ کے ساتھ آیا جا سکتا ہے. او یا نسائہن یا اپنے میل جول کی عورتیں. اپنے میل جول سے مطلب ہے شریف عورتیں. اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے کردار اخلاق کا پتہ نہیں، اس کے آگے بھی اپنی زینت نہیں کھولنی چاہیے. اب ہم کہیں کہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ آج کل تو ہمیں سب پتہ ہے، بیوٹی پارلرز میں بعض دفعہ خواتین جاتی ہیں، یا ان ایسی خواتین کو ویکسنگ وغیرہ کے لیے گھر بلاتی ہیں، رائٹ. اور بعض دفعہ یہ عورتیں کئی گھروں میں کام کرتی ہیں اور وہ جگہ جگہ جا کے پھر وہ عورتوں کا بیان کرتی ہیں، ان کا سطر کھولتی ہیں الفاظ سے. تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور عورت اپنا سطر، جیسے مرد کے آگے سطر نہیں کھول سکتا، ایسے عورت بھی عورت کے آگے سطر نہیں کھول سکتی. عورت کیا کھول سکتی ہے دوسری عورت کے آگے؟ وہ جو کہ محرم مردوں کے آگے کھول سکتی ہے، اپنے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، بال. اور اس میں جو بہت زیادہ گنجائش بعض دفعہ لے لی جاتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تھوڑی بہت رخصت اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ ظاہر ہے عورت اگر ایک ماں ہے اور اس کے ہاں بچہ ہوا ہے اور وہ دودھ پلا رہی ہے تو تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ اس کا جسم کھل سکتا ہے عورتوں کے سامنے، لیکن وہ بھی ایک ضرورت کے تحت ہے. اس میں اتنی لو نیک لائنز پہننے کی اور ان چیزوں کی پھر عورتوں کے آگے بھی اجازت نہیں ہے. علماء نے کہا کہ جتنے اعضاء وضو میں کھلتے ہیں، وضو میں، اتنے ہی اعضاء ایک عورت دوسری عورت کے آگے کھول سکتی ہے اور اپنے محرم مردوں کے آگے کھول سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو نسائہن اپنی عورتیں، یعنی کہ خراب کردار کی بری عورتیں نہ ہوں کہ جو جا جا کے دوسرے مردوں کو ان عورتوں کے بارے میں بتائیں. اور پھر دیکھیں یہ امانت ہے، اگر کوئی ہماری فرینڈ پردہ کرتی ہے تو امانت ہے اس کا جسم ہمارے لیے. ہم جا کر پھر کسی اور کے آگے ڈسکرائب نہیں کر سکتے، اپنے بھائیوں کے آگے یا اپنے شوہر کے آگے ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ وہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. اول تو کوئی عقل مند بیوی کبھی کسی اور عورت کا حسن بیان ہی نہیں کرے گی اپنے میاں کے آگے. اپنے وہاں پہ کون کلاڑی مارے گا؟ تو اللہ یہ کوئی شرعی ضرورت ہے تب کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کرنا چاہیے. او ما ملکت ایمانہن یا اپنے مملوک غلاموں سے بھی پردے میں پابندی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی اپنے یعنی کہ ریلیکس رہا جا سکتا ہے. اور اب ہم جانتے ہیں کہ جیسے کنیزوں کی کیٹیگری نہیں ہے، اس طرح غلاموں کی کیٹیگری نہیں ہے. تو ملکت ایمانہن میں کوئی یہ نہ سوچے کہ جو ہمارے گھر کے نوکر ہیں یہ ہمارے غلام ہیں. یہ ہمارے غلام نہیں ہیں. یہ ملکت ملک یمین میں یہ خواتین نہیں آتی جو گھروں میں کام کر رہی ہیں، یہ کنیزیں نہیں ہیں ہماری، اور یہ مرد ہمارے غلام نہیں ہیں. ان کا بھی ایک ووٹ ہے، ہمارا بھی ایک ووٹ ہے. شہری حقوق بالکل برابر ہیں. یہ غلاموں کی کیٹیگری بالکل ڈیفرنٹ تھی، ان کے کوئی شہری حقوق نہیں ہوا کرتے تھے. تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، وہ آج نہیں ہوتی. جو ہمارے نوکر ہیں وہ چاہیں تو آج ہماری نوکری کریں، کل کو نوکری چھوڑ کے چلے جائیں. غلاموں کے پاس تھوڑی کوئی ایک کنسیشن کی آزادی چوائس ہوا کرتی تھی غلامی چھوڑ کے چلے جائیں، وہ نہیں کر سکتے تھے یہ. تو ما ملکت ایمانہن یہ کیٹیگری ہے ہی نہیں اب، تو یہ نہیں آتی. یا اب التابعین یا وہ زیر دست مرد غیر اولی الاربا جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. تو تابعین غیر اولی الاربا سے مراد ہے ایسے مرد کہ غیر اولی الاربا جن کے اندر جنسی جذبہ نہ ہو اور وہ بس 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی گھر والوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہوں. یا وہ ایسے کہ جیسے کہ جو اب تو خیر ہوتے نہیں، ایک زمانے میں کہتے تھے خاندانی ملازم، جدی پشتی چلے آ رہے ہیں. ان کے ابا بھی ہمارے ابا کے نوکر تھے، ان کے بچے جو ہیں آج ہمارے نوکر ہیں، اور ان کے دادا ہمارے دادا کے ہاں نوکر تھے. ایک وہ سسٹم تھا، وہ قبائلی زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، بلکہ آج تک انڈیا میں بھی ہوا کرتا تھا. چند سال پہلے سے مراد ہے پارٹیشن سے پہلے تھے کہ سسٹمز تھے.
بڑے بڑے گھر ہوتے تھے اور پورے پورے نوکروں کے خاندان ہوتے تھے اور وہ ساتھ ہی ساتھ پلتے تھے، بچے سے بڑے ہوتے تھے. ایک وہ کیٹیگری تھی کہ وہ اپنی یعنی کہ مالک کا لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن جن کے گھر وہ کام کر رہے ہوتے تھے، جن کے نوکر ہوتے تھے، ان کی خواتین کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے. اتنی زیادہ ان کے ہاں اتنا لحاظ ہوا کرتا تھا. تو ایسے لوگ وہ جن کے اندر کوئی جنسی خواہش ہی نہ ہو، ایسے بھی لوگ مرد ہوتے ہیں. تو غیر اولی الاربا کہ کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی کبھی بھی کوئی یا تو جنسی جذبہ ہی نہیں ہے ان کے اندر، یا کبھی اس جذبے سے انہوں نے گھر کی خواتین کو دیکھا ہی نہیں. اور اس جذبے سے گھر کی خواتین کو کون نہیں دیکھے گا جو کہ پیچھے پوری ایک ہسٹری رکھتا ہو اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کی. آج کا نیا جوان جہان نوکر جو کوک یا خانسامہ یا چوکیدار یا ڈرائیور اس کیٹیگری میں نہیں آتا. اور 10 مسائل ہم کو خود پتہ ہے کہ نوکروں کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. ان سے پورا پردہ کرنا چاہیے. جو ہمارے سرونٹس ہیں یہ کیٹیگری بڑی ریئر قسم کی کیٹیگری ہے، اور ایک زمانے مخنث ہوا کرتے تھے. ان کو کہ ہجڑے ہم کہتے ہیں، تو یہ کوئی ہجڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں کہ ان میں وہ نہ پورے مرد ہوتے ہیں نہ پوری عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح کے مخنث جو ہے وہ گھروں میں ہوا کرتے تھے اور وہ زنانے میں بھی آ جایا کرتے تھے. یہ کیٹیگری اگر آج بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، تو ان سے بھی پردے کے بارے میں ریلیکسیشن ہے. غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ مرد جو کہ تابع ہوتے ہیں، انڈر ہوتے ہیں، کسی قسم کا ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوتا خواتین کی طرف، ان سے بھی پردے میں ریلیکسیشن ہے. اور کون سی کیٹیگری؟ اب الطفل، یا وہ بچے. کون سے بچے اور کب تک ان کو بچہ کہا جائے گا؟ الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ معاملات سے ابھی ناواقف ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ عورتوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں. کیا معاملات سے مراد ہے کہ ابھی ان کے اندر جنسی جذبہ جاگا نہیں ہے. اس کی ایج نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے. کیوں نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایج؟ اس لیے نہیں بتائی کہ ڈفرینٹ ٹائمز میں اور ڈفرینٹ کلچرز میں ڈپینڈنگ اپون دا کلائمیٹ اور غذا کیسی ہے اور جینس میں کیا چیز انہیریٹ ہوئی ہے، تو بلوغت الگ الگ ایج میں ہوتی ہے. اور یہاں دیکھیے، یہاں بلوغت کا بھی ذکر نہیں کیا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، تو وہ بچے جن میں ابھی شعور نہیں جاگا، تو یہ پری پیوبرٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ پری پیوبرٹی میں بھی شعور جاگنے لگتا ہے ان کے اندر کہ اچھا یہ کچھ چھپے معاملات بھی ہیں. تو وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جن کو کہ ابھی خواتین کے پوشیدہ معاملات کا اندازہ نہ ہوا ہو، صنفی جذبہ بیدار نہ ہوا ہو، تو 10 سال 12 سال، ناٹ مور دین دیٹ. اور فرمایا مزید اب ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ دیکھو اے مومن عورتوں، ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی نہ چلیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر کوئی پازیب ہیں تو پازیب پہننے پر کوئی پابندی نہیں، چوڑیاں ہیں کوئی پابندی نہیں، ضرور پہنو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا عورت کو پرکشش بنایا ہے کہ وہ خود اس کے زیور کی جھنکار بھی مردوں کے دل پر بجلیاں گراتی ہے. یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. اور آپ دیکھیں زیور کی جھنکار کے اوپر تو شاعری ہوئی ہے نا، جھمکوں پہ تو شاعری ہوئی ہے. ایک کسی عرب کا کوئی شعر ہے، اس نے کہا کہ میں بیوی سے بہت ناراض تھا اور بات چیت بھی بند تھی اور بالکل قطع تعلق کیا ہوا تھا، لیکن چاندنی رات تھی اور چاند کی روشنی میری بیوی کی پازیب پہ پڑ رہی تھی. مجھے چاند کی روشنی میں بیوی کی پازیبیں نظر آ گئیں اور میں قابو نہ رکھ سکا اپنے اوپر. یہ تو معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب عورت یہ زیور پہن لیتی ہے تو وہ زیور کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. تو کہا کہ زیور کی چھنکار مردوں تک نہیں پہنچانا. پازیب پہنو لیکن پھر پاؤں زور زور سے مار کے نہ چلنا کہ تم نے خود تو اپنے آپ کو کور کر لیا، لیکن باڈی لینگویج تمہاری دعوت دے رہی ہے، اپنی طرف توجہ کو مبذول کرا رہی ہے. تو جو یہ حکم ہے پیر کا کہ پازیب کی چھنک نہ جائے، وہی حکم چوڑیوں کا ہے کہ چوڑیوں کی چھن چھن نہ جائے مردوں تک.
تو یہ باڈی لینگویج بتائی جا رہی ہے. 7 پردوں میں بھی جو عورت اٹریکٹ کرنا چاہے گی مرد کو وہ کر لے گی. زبردستی چلے حجاب کر لیا اس نے, زبردستی عبایا پہن لیا اس نے کسی اور کے کہنے کی وجہ سے, لیکن پھر 10 راستے نکال لے گا یہ جذبہ, 10 طرح سے دوسروں کو اٹریکٹ کر لیں گی اگر چاہیں گے. اگر ایمان اپنے اندر نہیں ہوگا تو باڈی لینگویج کے بارے میں بھی محتاط کر دیا کہ اس طرح بھی ان کی توجہ کو اپنی طرف تم مبذول نہیں کرانا. یہ مطلب ایک فیمیل ڈگنیٹی کے خلاف ہے. ہم کیوں بلا وجہ ان کی توجہ کے لیے محتاج ہوں. اور فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو خواتین سے کیا کہا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اپنے پاؤں زمین پر مارتی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اور اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. جو ہو گیا ماضی میں سو ہو گیا, اللہ سے توبہ کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو. تو یہ احکامات دے کے اللہ نے سب کو لوٹنے اور پلٹنے کا حکم دے دیا, سارا نظام دے دیا, سب کا اس کے اندر بھلا ہے. ہم ذرا شیطان کے اور کفار کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے سے الگ ہو کر اپنی فطرت کی روشنی میں, اپنی مزاج کی روشنی میں اور موجودہ حالات کی روشنی میں ذرا سنجیدگی کے ساتھ ان آیات کا جائزہ لیں. دوسرے یہ کہ دیکھیں جب اس طرح کا ماحول بنے گا, عورت سنگھار کرنا چاہتی ہے لیکن غیر مردوں کے سامنے نہیں کرتی, تو پھر کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی سیگریگیشن ہوگا, مردوں کو الگ کیا جائے گا, مردوں کو سیگریگیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس میں پہ یہ نظام ہم دیکھتے ہیں کہ تمام آل اوور دا اسلامک ورلڈ یہ نظام رہا تھا مردانے کا اور زنانے کا. ہم بھی سنتے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم سنتے ہیں, ایسے ہی ہوتا تھا. مردوں کی بیٹھک الگ ہوتی تھی, عورتوں کی بیٹھک الگ ہوا کرتی تھی. صرف محرم مرد گھروں کے اندر آتے تھے, نامحرم کوئی گھر کے اندر نہیں آتے تھے. صرف خادمائیں ہوا کرتی تھی, کوئی مرد نوکر نہیں گھر کے اندر ہوتا تھا. تو مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ سب کا بھلا تھا. اور بچوں کی بڑی حفاظت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتے تھے, بچے ایکسپوز نہیں ہوتے تھے. اب مجھے بتائیں کوئی بیان کی ضرورت ہے جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ جو گھروں کے چوکیدار اور گھروں کے خانسامہ اور گھروں کے ڈرائیور اور یہ جو گھر میں آنے جانے والے جو مرد ہوتے ہیں وہ کیا کچھ کر گزرتے ہیں بچوں کے ساتھ. یہ جو بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی سڑک پہ چلتے لوگ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر جاننے والے ہوتے ہیں, زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایکسیس ہوتی ہے گھروں کے اندر. کیسے اللہ نے نظام بنا دیا کہ ظاہر بچے پھر عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں. جب عورتوں تک ایکسیس نہیں ہوگی تو بچوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگی, تو بچے کتنے محفوظ رہیں گے اس کے اندر. اور جب پردے کا نظام نہیں ہوتا تو بچیوں تک ان کو فری ایکسیس مل جاتی ہے مردوں کو. اس کی مثالیں آئے دن معاشرے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. سیگریگیشن یہ سوشل مناسب سوشل ڈسٹینسنگ, کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے اس کے اندر, ایک ماڈریٹ سوشل ڈسٹینسنگ ہے. آج ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں. جب ہم جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر سکتے ہیں تو پھر روحانی اخلاقی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آج اخلاق کا وجود ہی نہیں رہا, مورل ویلیوز کی اہمیت نہیں رہی, اور جو ریپرکشنز بھگت رہے ہیں آج تک آنکھیں کھولنے کو اب تک تیار نہیں ہو رہے کہ قصور ہمارا ہے. ہم نے ٹرمپل کر دیا ہے قرآن کے تمام احکامات کو, اور یہ صرف قرآن کے احکامات نہیں ہیں, یہ تو تمام مذاہب کے اندر یہ چیزیں رہی ہیں. حتیٰ کہ مشرک مذاہب میں بھی کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں موجود تھیں. ہندوؤں کے یہاں بھی اس طرح کا نظام موجود تھا. سیگریگیشن ہمیشہ سے وقت کی ضرورت رہی ہے. جہاں عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھی ہیں وہاں یہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن بھی بن سکتے ہیں. بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. شیطان اور انسان کی دشمنی تو ہے ہی, لیکن بعض دفعہ عورت اور مرد بھی دشمن بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے مردوں کے آج کیریئر تباہ ہوئے ہیں الزام لگنے کی وجہ سے, اور الزام سچا بھی تھا, ثابت ہو گیا, بعض دفعہ جھوٹا بھی تھا, لیکن بات کہ جب کیریئر برباد ہو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا, پھر وہ تو گیا. تو یہ مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے, عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. آج تو سیگریگیشن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے.
جو دنیا میں پھیلی بے حیائی کی ایپیڈیمک کو نہیں روک سکتے ہم، حقیقت ہے دنیا میں جو بے حیائی پھیل گئی ہے میں اور آپ نہیں روک سکتے، اپنا بچاؤ تو کر سکتے ہیں نا، اپنے آپ کو تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. باقی دنیا ویکسینیٹ نہیں ہو رہی تو میں تو کم از کم ویکسینیٹ کروں گی اپنے آپ کو، میں تو ماسک لگاؤں گی. دونوں جینڈرز میں، مرد اور عورتوں میں حیا اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ یہی ہے، دونوں کا تحفظ ہے. ہم نے پتہ نہیں کیوں لاپ سائیڈڈ کر دیا اس کو کہ یہ تو صرف عورت کی ضرورت ہے، یہ تو عورت کی پروٹیکشن ہے. مرد کی ایکولی پروٹیکشن ہے بھائی اس کے اندر، دونوں کی عزت ہے، دونوں کی حفاظت ہے، بچوں کی بچیوں کی حفاظت ہے اس کے اندر. تبھی تو کہا کہ تم سب مل کر توبہ کرو اے مومنو، سارے کے سارے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی بات نہیں مانی تو ٹھوکریں کھائے، ٹھوکریں کھائیں، تجربے کیے، اس ایکسٹریم پر گئے، اس ایکسٹریم پر گئے، اور اتنے تجربے آج تک کر رہے ہیں کہ شادی کا ادارہ، فیملی سسٹم سب کولیٹرل ڈیمیج بن چکے اس کے اندر. اللہ کو ڈیفائی کرنے کی اتنی بھاری قیمت ہیومینٹی نے ادا کی ہے کہ قیامت کے دن خود لوگ اس کا پہ جواب دیں گے کہ اللہ کے دیے ہوئے حجاب کے نظام کو، حجاب کے سسٹم کو انہوں نے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا، اور کیوں ہیومینٹی کو اتنا سفر کروایا، کیوں انہوں نے عورتوں، مردوں، بچوں، بچیوں کو کیوں ایکسپلائٹ کروایا اس طرح سے. تو آج اس کرپشن کے کریکشن کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ کام کرنا ہے. اب ایک اور آگے حکم آ رہا ہے، اور اس کا جو رخ ہے یہ حکام اور عوام دونوں کی طرف ہے. کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں سے لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کا نکاح کر دو. وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. تو انکحو حکم دیا جا رہا ہے، خطاب حکومت سے بھی ہے اور عوام سے بھی. تو کوشش ہونی چاہیے کہ معاشرے میں لوگ بغیر نکاح کے نہ رہیں. بیوہ ہیں یا بیوی مر گئی ہے، وڈو یا وڈوور، نکاح ثانی کر لینا چاہیے. کوئی غیر شادی شدہ نہ رہے، طلاق ہو گئی ہے پھر نکاح کر لینا چاہیے. ینگ لوگوں کا تو نکاح کر دینا چاہیے فوراً. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جوان تھے اور کوئی چیز نہ پاتے تھے، یعنی مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، اس لیے کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جیسے آج جہیز کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ایسے اس زمانے میں اسلام کے روح سے تو مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو نکاح میں مہر کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہ پاتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسلمان جوانوں سے خطاب کیا، بخاری میں حدیث موجود ہے، فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو بہت نیچا رکھنے والا اور شرمگاہ کو بہت محفوظ کرنے والا ہے. اور جو نکاح کا سامان نہ پائے وہ روزوں کو لازم پکڑ لے، کیونکہ وہ اس کے لیے شہوت کو چلنے کا باعث ہوتے ہیں. تو نکاح پر بہت زور دیا گیا کہ نکاح ہو جانا چاہیے. اور غلاموں اور کنیزوں کا بھی ذکر آیا کہ ان میں نکاح کی خواہش ہے اور نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی صلاحیت ہے، وہ نبھا سکتے ہیں ذمہ داری، نکاح کر دو. ایکچولی ہم سمجھ نہیں سکتے نا سلیو مینٹیلٹی کیا ہوتی تھی. دراصل نسل در نسل غلام رہنے کی وجہ سے دماغی طور پر وہ فیصلے کرنے کے، انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے تھے. تو اگر تمہیں لگتا ہے صلاحیت ہے تو کرو، لگتا ہے کہ نہیں کر سکتے تو رہنے دو. اور دوسرے یہ بھی بتا دیا کوئی مرد یہ فیل نہ کرے کہ میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا. فرمایا یکون فقراء، اگر غریب ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. ابھی افورڈ نہیں کر سکتا، فکر نہ کرے، اللہ بہت وسعت والا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ اپنے وسعت کے حساب سے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دے گا.
چلیں جی یہیں تک انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، پھر یہاں سے ہم آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.